کل آپ حضرات نے دیکھا کہ جلوس ہے، کس کا جلوس ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے، پوری دنیا میں نکالا جاتا، خالی حیدرآباد میں نہیں نکالتے تو اچھی باتیں نہیں نکالتے، کیا پوری دنیا کے اندر یہی سسٹم چل رہا؟ کیا یہی اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہی مسلمانوں کا شیوا ہے کہ گانے لگا کر ناچے جائیں اور نام لیا جائے؟ ناچ رہا گئی تو بولے سرکار کی محبت میں ناچ رہا ہوں، ناچنا اسلام کا طریقہ ہے؟ یما یما بول کے ناچ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، یہ قصیدہ ہے۔ جو اعمال آج ہم بازاروں میں کر رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو، میرے کو ایک صاحب تو یہ بولے کہ نہیں غیروں کی عید کے اندر وہ لوگ کریں اس لیے اسی ضد میں ہمارے بچے کریں، یہ طریقہ ہمارا ہے ہی نہیں، ان کا ہے تو ان کو کرنے دو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم اس طریقے کے اعمال میں ذرے برابر کے شریک رہیں گے، اس کے ٹھیکیدار، اس کے ذمہ دار رہیں گے، تو یہی یقیناً اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم کو دینا ہے۔ مولانا عبدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہوئی نہ ذاق میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت ذات۔ رقاب کو لہجہ کے کبوں کے بیچ میں رکھ دیے، رکھ کے یہ تصور کرے کہ رقاب کے جیسا یہ لوگ بھی اڑنا سیکھ لیتے، یہ لوگ بھی جھپٹا مارنا سیکھ لینا، اس کے لیے عقاب کو لکھ جا کے کبوں کے اندر رکھ دیے۔ اسی طرح مسلمان ہر معاملے میں دوسروں کے طریقے میں گھسنا چاہ رہا، جس طرح عقاب کو لکھ جا کے کبوں میں بٹھائے، تو کیا نکلا اس کا نتیجہ؟ جیسے ہی جو ہے دیکھے جا کے کہ کبے کیا کر رہے ہیں، تو کبے تو عقاب کی کوئی چیز نہیں سیکھے، لیکن عقاب الٹا جو ہے کبوں کی طرح پدکنا شروع کر دیا، اپنی اڑانی بھول گیا کیسا اڑنا ہے، جھٹکا مارنے کا طریقہ بھول گیا، مارنا کیسا ہے، کس طرح شکار کرنا ہے، سب بھول گیا۔ لے کے آئے تھے یہ لوگوں کو سدھارنے، ہی نہیں بگڑ گیا۔ آج تو نسل کا حال یہ، میں نہیں بول رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے، وہ جیسے کرتے میں ویسا کروں گا، وہ جیسے رہتے میں ویسا رہوں گا۔ فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوگا، گویا اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو تم بھی جہنم میں۔ اور نوجوان اپنی بے حیائی کے مظاہرے کرتے ہوئے پورا دن گزار بیٹھا، اور کچھ نوجوان اپنی خواتین کو بھی لے کے گئے مردوں کے جلوس میں۔ کیا جذبہ ہے تمہارے دلوں کے اندر عشق کا، یہ اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ تو پھر صحابہ کا عشق کیا کو بھی تھا آخر؟ صحابہ کو مانتے نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے گلے کاٹتے ہو، یہ کہاں سے سیکھا؟ کس نے سکھایا؟ ایک اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اگر اس قوم کو تربیت نہیں دی جائے گی اور بغیر تربیت کے اس قوم کو اگر سڑکوں پر لایا جائے گا تو یہ قوم مرے گی، مٹے گی، انہیں مار دیا جائے گا، جس طرح کل چار مینار کے اندر بچوں کو ہٹانے کے لیے مارا گیا۔ یہی ہوتا۔ تم بولے نہیں میں تو کر دیا، رات سے گاڑیوں کا اسٹینڈ چل رہا ہے، یہ رائڈر کہاں زندہ رہتے نہیں معلوم، یہ رات آتی نہیں، چاند رات میرے لیے لوگ گاڑیاں لے کے نکل جاتے۔ گاڑی چلانا، آوازیں دینا، پورا چار مینار برباد کر کے رکھے۔ کون تو یہ قوم، کون ہے یہ قوم کہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہے، یہ تمام امتوں میں سب سے افضل امت۔ یہ امت کا حال یہ ہے کہ بازاروں میں ناچتی گاتی پھر رہی، لوگوں کے راستے روک کے بیٹھی ہوئی ہیں، گالیاں دیتی ہوئی، ناچتی ہوئی، تماشائی بنی ہوئی، اور پوری دنیا ٹھہر کے دیکھ رہی ہے لوگ مسلمان۔ نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، یہ اتنے میلادیاں جتنے نکلے تھے، اگر یہ لوگ بیچارے اگر ووٹ ڈال دیتے تھے تو آج حکومت صحیح آتی تھی ہمارے پاس۔ اتنی نوجوان نسل ہے ہماری، آج دیکھنے کو ملا، کہاں ہے بھائی تم لوگ؟ ووٹ ڈال دینا تھا، کم از کم ہندوستان کے حالات تو اچھے ہوتے تھے۔ کتنی تعداد میں ایم پی آئے ہمارے پارلیمنٹ میں، آج یہ لوگ وقف کے قانون لا رہے ہیں، آج یہ لوگ جائیدادوں کے قانون، ہر اعتبار سے ہمارے مذہبی آزادی ختم، مسلمان رہنا لیکن مسلمانوں کی زندگی اسلام کے اوپر چلنے کے قابل نہیں رہنا، ان کی سازش ہے۔ اور یہ قوم جا کے گاڑیاں ناچ لیتے، تھرڈ کلاس کاما کرتے ہوئے پھر رہے۔ ارے تم تھے کون؟ جس وقت حضرت خبیب کو قید کر کے رکھے تو ان کے قتل کا اعلان پورے مکے کی گلیوں میں کرے کہ ایک مسلمان ہمارے ہاتھ لگا، ہم بھرے بازار میں اس کو قتل کریں گے، لہذا فلاں جگہ پر سب کو جمع ہونا ہے۔ کیا آج مسلمان کو مارتے ہوئے اس کی ویڈیو نہیں بنائی جا رہی؟ کیا داڑھی رکھنے کی بنیاد پر مسلمان کو نہیں مارا جا رہا؟
کیا کرتا پیجامہ پہننے پر ایک مسلمان ہونے پر کیا اس پہ ظلم نہیں ہو رہا؟ اعلان کر رہے ہیں پھرتے پھرتے کہ آج ایک مسلمان ہاتھ کو لگا اس کو قتل کریں گے، لہٰذا سب آؤ تماشائی بنو. اور لوگ خوشی خوشی گئے حضرت خبیب کی شہادت دیکھنے، جتنے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو لے کر بغض تھا. اور یہ عاشق رسول حضرت خبیب کو کھڑا کر دیا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے، پیر باندھے ہوئے. حضرت خبیب کے لیے رسی لٹکائی گئی کہ ان کو اس طرح لٹکائیں گے اور جو پھانسی دی جائے گی. اس سے پہلے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مسلمانوں کے لیے جو نفرت رکھتے ہو، آج اس نفرت کا اظہار کرو کہ ایک تو بڑھ گیا، لہٰذا اپنی دشمنی کا اظہار کرو. لوگ اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر حضرت خبیب کو ماریں، اس قدر کہ پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا. اس کے بعد حضرت خبیب کو کھڑا کر دیا گیا، سولی پہ لٹکانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور ظالم دشمنوں نے حضرت خبیب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خبیب، تمہاری جگہ ذرا سوچ کر بولو کہ تمہاری جگہ اگر تمہارا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا اور ہم ان کو آج پھانسی کے پھندے پر لٹکاتے تو تم ذرا سوچ کر بولو کہ تمہاری کیا رائے. حضرت خبیب نے فرمایا کہ کمبخت، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خبیب اس کی آل اولاد آسانی سے سکون سے زندگی گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے، یہ خبیب کو برداشت نہیں. جب ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جسے تم پوری کرنا چاہتے ہو، تو حضرت خبیب نے کہا 2 رکعت نماز کی اجازت، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بولے اجازت ہے. کھڑے ہو گئے مصلی پر اور نماز لمبی نہیں پڑھے تاکہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ موت سے ڈر کے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، موت سے بچنا چاہ رہے ہیں. مختصر نماز پڑھی 2 رکعت اور اس کے بعد کہا اے اللہ میرا سلام بھیج دے اس نبی تک جس کی محبت میں آج میں اس موت کے پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں، میری محبتوں بڑا سلام حضرت خبیب تک پہنچا دے. پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، ظالموں نے ان کو ختم کر دیا. فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے نیزے اور تلواروں سے ان کے جسم کو چھنی کر دیا گیا اور پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر ختم ہو گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرمایا حبیب آپ کے غلام خبیب کا آپ کو سلام پہنچتا ہے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے کہ خبیب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا خبیب اب اس دنیا میں نہیں رہا. 12 کا دن تو چلے گیا جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اگر یہ نوجوان آج محبت کا ثبوت دیتے، جمعہ کا دن ہے میں ایک مسلمان ہوں اور مسجد کو آؤں گا، تو آج مسجدوں کی حالت یہ نہیں ہوتی تھی جو آج ہے. یہ نوجوان ناچنے کو مسلمان کہتا، یہ نوجوان جھنڈے لے کر تماشے کرنے کو مسلمان کہتا. نارائن پیٹ کے اندر معمولی جھنڈا لگانے کی وجہ سے اتنا بڑا تشدد ہوا کہ وہاں پر بھی لاٹھی چارج کر کے مارنا پڑا، مار کے وہاں پر بھگایا گیا لوگوں. تلنگانہ کے اندر ہوا، آصف آباد میں مسجدوں کے اندر پتھراؤ ہوئے اور چند دنوں پہلے ہی وہاں پر اتنا بڑا فساد ہوا جینور کا. کیا چل رہا ہے؟ شرم نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا قوم کہاں برباد ہو رہی. اور اگر یہ علاقے کے لوگوں کا، آپ مسلمانوں کا یا میرا یا حیدرآباد کے لوگوں کا یہ خیال ہے وہاں ہو رہا یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، تم کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انٹیمیشن ہے سب کو. اللہ کی جانب سے آپ تمام تک پیغام ہے کہ سدھر جاؤ، ورنہ جو حالات آج نہیں کل اتنے خراب ہونے والے ہیں کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہو. جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑا، جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، مسلمان ذلیل و رسوا ہی ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ بولو کہاں ہے بھائی عاشقاں؟ پیچھے پلٹو دیکھو، تم مسجد کو دیکھو، میں جھوٹا دیکھ سکتا ہوں، میرے اندر کوئی مکر دکھ سکتا آپ کو کہ مول صاحب بدماش ہے، کمینہ ہے، تو ٹھیک ہے. وہ نیک لوگ کہاں ہیں جو مسجدوں میں ہونا تھا؟ کل جو عشق کا دم بھر رہے تھے کیا عشق ختم ہو گیا؟ پیپسی سوڑے کے جیسا عشق ہے کہ بس اسٹارٹ ہوا نہیں، سوڑا باہر آ جا، کہانی ختم. قیامت تک بلال حبشی کو یاد کیا جائے گا، ان کی اذان کو یاد کیا جائے گا. کہاں ہے وہ عشق؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ آج کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا. کیا وجہ تھی؟
کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے. اب جب سلام اذان دینے کھڑے ہو گئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو گیا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کی طاقت نہیں ہے. نہیں, ہم ہی عاشق رسول, یہ عشق نہیں ہے. سمجھو, اگر آج بھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے, قرآن کو نہیں سمجھیں گے, جس طرح علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں کا. اللہ نے عزت دی مسلمانوں کو کس بنیاد پر؟ کیونکہ ان کے پاس قرآن مجید ہے, ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا, ذلت ہمارا مقدر بن گئی, اور آج ہر گلی ہر کوچے میں ذلیل و رسوا ہو رہا مسلمان. کئی کام مسلمانوں کے نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے مسلمان اس تھے ہم لوگ. اب نوجوان کیا بولیں گا, ہم مسلمان نہیں تھے, ہم مسلمان نہیں تھے, آئے تھے تم جلوس میں, ایسا اچھی بات. آپ کا سوال کیا ہونا, آئے تھے تم مسجد میں, پوچھنا نا بھائی. اب کسی کو بولو یہ بولے تو بولتے نہیں, یہ جو ایک ایسا کیسا کہ دکھ رہا, انہیں ذرا ادھر کا دکھ رہا, انہیں ادھر کا دکھ رہا. کل جو ناچ رہے تھے وہ پب میں ناچنے والے ہیرو دکھ رہے تھے کیا آپ لوگ؟ اسمارٹ. کل آیا تو کوئی بالی ووڈ کا ہیرو آگے نہیں ناچ رہا تھا, نہ نچا رہا تھا. یہ لوگوں کو لگا رہے خوب, ناچ رہے خوب. یما یما کون سی ناچ ہے بھائی, میرے کو سمجھاؤ ذرا. میرے کہنے ویڈیو ہے فون میں, سنتے کیا آپ لوگوں نے؟ کل پولیس کی ذمہ داروں سے بات ہوئی رات میں, وہ لوگ بھی یہ بولے کیا قوم ہے جی تمہاری, سمجھانا نا تم لوگ. اس کو بولنا بولو کہ یہ لوگ جو باہر آ کے بولتے میلا جلوس چلو, میلا جلوس چلو, یہ لوگ ہی رہتے کل مارا کھاتے وقت, یہ لوگ بھی ٹھہر کے بچا تو لیتے کم از کم. ارے بھائی نکو مارو, یہ ہمارا بچہ ہے. نہیں, یہ لوگ ٹوپی شیروانی پہنے تک ادھر سب کے دبا کے آنا نہ تھا. کہاں ہے آپ؟ زیرو. اور آگے جائیے آپ. اگر قوم کو تربیت نہیں ہوں گی کہ تم جا رہے کہاں, کس کے لیے نکلے باہر, عرش لگانا مسلمانوں کا شیوا ہے, سمجھ رہا ہے؟ جھنڈے لے کے چیخنا, چلانا, نعرے لگانا آپ کا طریقہ ہے؟ آپ جھوٹے دعوے دار ہیں. آپ کو اپنی دل کی کرنا ہے, آپ کو اپنی من کی کرنا ہے. پوری زندگی تو ویسے گزار رہے ہیں. اگر اللہ کے رسول کے نام کی باری آتی تو تیار ہو جاتے یہ سوچ کر کہ نہیں آج اپنے نفس کو مار دیتا ہوں, روز ناشتا ہوں, آج نہیں ناشتا ہوں بولنا تھا. لیکن آج بھی تمہارے کو یما یما ہونا. کتنی آپ حضرات دیکھیں راتوں میں گاڑیوں کے اسٹنٹس کرے بچے, کتنی تباہ. نام کس کا لے رہے ہیں؟ سرکار کا. جھنڈا لے کے ایسا RTC بس میں چڑھ گئے, ان کے باوا کی بس ہے, وہ لے کے آ کے باوا لگایا, تم چڑھے باوا. یہ پورے کیمرے میں ریکارڈ ہوا. یا پولیس کے کوئی ذمہ دار بھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں, یہ لوگوں سے جا کے کبھی ملو, یہ لوگ ریکارڈنگ لے کے کرتے کیا, پھر پوچھو ایک آدھ بار ٹائم ملا پھٹے کا رسم شروع ہوا تو معلوم ہوتا. آپ تم کو فری میں کون ملتا تو مول صاحب عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے گھر میں بیوی چلنے نہیں دیتی, روڈ پہ پولیس چلنے نہیں دیتی, بولنا کہ اس کو تو مول صاحب کو جمعے کے دن آنا بڑا نہیں کرنا. اے خاصے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. کیسا وقت پڑ گیا؟ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. غریب ہو گیا یہ دین یہاں کے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. یہ نوجوان نسل جو فخر ہے اس قوم کی, یہ نسل تو ناچنے کود میں, نشے میں, عیاشی میں. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے. کیا ہو رہا نہیں ہو رہا مسلمانوں یاد رکھو. علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفادار ہو جائیے, اللہ کے رسول کے لیے وفادار ہو جائیے. کوئی دنیا کے اندر آخرت میں بھی آپ کو وفا دینے والا نہیں ہے. آپ روز محشر میں کھڑے ہوں گے, خبر کا ہی حساب لے لو نا, کتنے لوگوں کو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنے ہاتھوں سے خبر میں گاڑ کے آئے. کیا تم ان کی خبر میں لیٹ گئے, انہیں مر جانے میں بھی سو جاتا ہوں.
اگر کوئی بیچارہ ایکٹنگ کر بھی لیا جائیداد کے چکر میں تو بھی لوگ لائی لیتے اس کو، آرے سو معلوم تو کیسا ہے باہر مرنے والا ایسا رہتا، ہاں بالکل اٹھا کے لا لیتے اس کو۔ میں کئی بچوں کو دیکھا ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ ہاتھ رکھ کے روتے رہتے ہے، تو فرما بردار اولادیں بھی جو بے چین رہتے اپنے ماں باپ کے لیے۔ لیکن آپ تھوڑا سوچو اس بات کو کہ خبر میں جب چلے جائیں گے سوال ہوں گا، جواب ہوں گا، کیا جواب دیں گے؟ ہماری نسل کو کہاں چھوڑ کے آئے؟ کوئی نہیں ہے پوچھنے والا، کہ آخرت میں اللہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو نحوست ہے، کما کما کے لائے تو گھر میں دکھ رہی ہے، روز بیوی کی کٹی ٹیچر ہے۔ کتنے لوگ آئے ہیں، میں فون بھر جاتا میرا، آپ کو کہانیاں سنا دیکھو کبھی میرے ساتھ آؤ تو میں سمجھاتا ہوں۔ اتنے لوگ ہیں، برکت نہیں ہے مجھ سے، پیسے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا ایسا۔ قرآن پڑھتے کیا پوچھو؟ اب تو ایک نیا کانسیپٹ ہوا، دکان کا اناگریشن ہے، شادی کی تقریب ہے، جس کسی اچھے کام کا آغاز ہے آرکیسٹرا والا۔ اب ٹھہر کے اب دے غزل چل رہی ہے، اب لیو، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے گرا آتا سمجھ رہا ہے؟ میں تو ایسے شادیاں دیکھا جس میں نچا لیے بھی، ناچ لیے بھی، ہاں اڑائے بھی، سب کر لیے، دوسرے دن طلاق ہو گئی۔ پیسہ کئی کو نوشج کام کے لیے سٹا مار مار کے جسم ڈھیلا ہو گیا پورا، اب کیا کریں؟ یہ ہو گیا۔ ایسی کئی دکانیں دیکھ لیا جس میں آرکیسٹرا اور ڈی جے لگا لگا کے ناچے اور گانے گانے لگا لگا کے گراہک کو بلائے۔ ایک دن کی باہر رہی ہوں گی بہت سے بہت، لیکن اس کے بعد دکانوں کو بند کر دینا پڑا، قفل لگا دینا پڑا۔ نہیں چلے، اب چلنا تھا نا بھائی، لگائے نا تم گانا، ناچے نا تم، نچائے بھی تم، پیسہ بھی اڑائے تم، چلنا پھر دکان نہیں۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ مسلمانوں میں ایک بہت غلیظ بیماری ہے، وہ یہ ہے جس کسی کام کا آغاز کرتے، جہیز کی فہرست بناتے ہو، سب سے پہلے قرآن شریف لکھو۔ مسلمان قرآن شریف، دکان جیسا بن گئی، تیار ہو گیا ڈیکوریشن، کیا ہوا رہے؟ میں آ رہا نہیں، میں قرآن شریف لا رہا ہوں، لا کے اوپر رکھے تابدان، وہ قرآن کی کوسٹی تم کو جو تمہارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے۔ میں کئی بار بولا، آج بھی بول رہا ہوں، یہاں سے اٹھیں گے، مسلمان ہیں، اللہ ایمان دیا، کوئی بھی مسلک کے ہوں گے تمہارے پاس رکھ لو وہ مسلک، لیکن یہاں سے جب اٹھ کے باہر جائیں گے اس قرآن کے اوپر ہاتھ پھیرو، اگر اس پہ دھول ہے خدا کی قسم تمہارے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نحوستیں نازل کر رہا ہے، یاد رکھنا۔ یہ قرآن کی بے حرمتی کی وجہ سے، قرآن کی گستاخیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر آج برکت نہیں۔ جا کے دیکھو، میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ سے، دکان میں رکھی ہوئی قرآن کا جائزہ لے لو۔ ایک صاحب کو میں پوچھا، انہوں نے میرے کو فون کر کے بولے آپ آئیے، دکان کا میری افتتاح ہے، میں لا کے قرآن رکھ دیا، 2 دن کے بعد افتتاح ہے۔ تو میں بولا وہ لائے گی کو قرآن؟ تو بولے ہمارے پیر صاحب میرے کو بولے جو کام کا آغاز ہوتا قرآن سے کرنا، میں قرآن لا گیا۔ اور بولا یار پیر صاحب کا مطلب وہ نہیں تھا، پیر کو بھی نہیں سمجھتے کس کو، کوئی ملسا بول رہا ہوں گا۔ اب یہ جاہل سوشل میڈیا والوں کو کوئی کام نہیں ہے، بدماشوں کو پورے مسلمان کام کو سوشل میڈیا پہ کمنٹ کر رہے ہیں، مول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ارے کیا کریں گے؟ ارے بھائی مول صاحب 2 منٹ زیادہ ہو گیا تو لوگوں کے آگا گھڑی سے نہیں ہٹتے آتے، مول صاحب کرنا کچھ تو بھی، میں کیا کروں؟ میرے اندر کوئی پاور ہے سوائے آپ کو یہاں بٹھانے؟ اب وہ بھی ہیبت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے صدر صاحب ابھی بولے ارے تم لیٹ کر دے رہے اور نماز پڑھانے میں جاؤں کہاں؟ اور یہ لوگ سوشل میڈیا پہ مول صاحبوں کا کام ہے ناچنے نہیں دینا۔ اب میں جا کے رکھتا ہوں، پاشا تو نکو ناچ، انہیں میری سنتا، میری سنے تو نا، کہاں سنوں گا میں؟ مسجد میں آئے تو نا، آ رہا کون؟ یہ تو لیٹ ہوئی تو پبلک جمع ہو گئی، ورنہ 0 بٹے سناٹا تھا جب سے، میں کب سے ہوں 1:45 سے ہوں مسجد کے اندر۔ ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رہے منزل ہی نہیں۔ اور کس کو بولیں گے واہ مول صاحب بولنا، بابا کی جاگیر میں آ مول صاحب دالے کی مارو مارو، ارے اللہ کا شکر ہے میں یہاں کا ہی چور ہے بھائی، کوئی نہیں ملتا، اٹھے بیٹھے مول صاحب، اٹھے بیٹھے مول صاحب، مول صاحب، مول صاحب، کام دھندے کچھ بھی نہیں ہمارے، جو رو بچے سب کو طلاق دے کے آگے بیٹھتے سمجھ رہے ہیں۔
آپ فون آتے رہتے, بیان بھی چلتے رہتے, تو گھر کا فون آتا ہمارے پاس بھی, قربانی نہیں دیں گے, نماز. ابھی ہمارے صدر صاحب میرے کچھ بولے, میں بولا لوگ کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں, تو انہوں نے بولے تمہارا کام میں بلانا. میں کیا کروں بابا, کروں کیا آخر, بولو. غلطی سے آگے دروازے پہ کٹکا مارا تو انہیں وہاں کا دکھ رہا بولتے, مسجد میں بولا تو پکوڑا دکھ رہا, تول لیتے بیٹھ رہے, انہیں اتنے کا, انہیں اتنے کا, انہیں یہ, انہیں وہ. اس میں ہی ختم ہو گئی زندگی, قوم تباہ ہو گئی. نوجوان بچوں کو ویژن نہیں مل رہا, ان کا مقصد نہیں ہے. بڑی تعداد میں ہمارے اندر غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے. پڑھاؤ یہ لوگ, سمجھاؤ ان کو, قرآن سکھاؤ, دین سکھاؤ, انگریزی کی تعلیم اچھی سے اچھی پڑھے, یہ بھی پڑھاؤ. کئی کو نہیں سمجھ رہے, جاہل آوارہ گردی کرتے ہوئے روڈوں پہ ناچ رہے. یہ بچوں کا کام نہیں ہوتا میرے لیے. ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے نوجوانوں کا بے روزگار ہے. کاموں پہ لگاؤ یہ لوگوں, کام سکھاؤ, سیکھنے کی بھی عادت. ہمارا سیٹ بولتا تھا, بولتے تھے, ہم سنتے تھے, اب تک بھی سن رہے ہیں. اب سیٹ تو گیا, اب انہیں سیٹ بنتا مر رہا. سیٹ کا گلہ کیسا کاٹنا ہے وہ انتظار میں, یہ مسلمان. سیٹ کیسا ہٹتا, میں سیٹ کی جگہ کیسا بیٹھوں, یہ مسلمان. انہیں کرسی پہ سے کب اترا, میں کب بیٹھوں, یہ مسلمان. یعنی کیا ہو گیا آخر, ہر بد سے بدتر کام مسلمان کے حوالے. اور آج دوسری قومیں ترقی کر لی ہماری چیزوں کو فالو کر کے. وہ لوگ ہمارے ہم پلین بنائیں, وہ لوگ ہمارے ہم جہاز بنائیں. آیا کہاں سے رہے تم لوگوں کے پاس, یہ اسلام کی بدولت پلین بنا. میں آپ میں سے پوچھا اس پلین کا کانسیپٹ آیا کہاں سے, تو آپ کا جواب کیا ہے بولیے. میں بولا پلین آیا کہاں سے, تو اسلام 1400 سال پہلے بولا براق جیسی سواری جو تیز رفتار چند لمحوں میں بڑا لمبا سفر ختم کر دے, ویسی سواری بنائی جیسے کہ اسلام بتایا, براق کا تصور پیش کر کے, جب جا کے پلین بنا. اور مسلمانی شناوے براق پہ تو ایمان ہے نہیں ہے, براق آیا تھا معراج میں لگ جانے برابر. اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, ضعیف حضرات کو پوچھو کتنی تکلیف ہوتی. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا کہ آپ کسی کی اوپن ہارٹ سرجری کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کتنی بار ہوئی, 3 بار ہوئی. بچپن میں 2 بار, اور ایک نہیں بچپن میں 1 مرتبہ ہوئی, قرآن مجید کے نزول کے وقت شب معراج کی رات میں 3 مرتبہ ہوئی. کون دیا کانسیپٹ, چیر سکتے ایسا دل نکال کے پورا آپریشن, اسلام. تو معلوم نہیں نسل کو, نہ یہ بولنا ہے نہ وہ بولنا ہے. کیا ہوا, ٹائم ہو گیا, اللہ حافظ, نماز پڑھو جلدی, جانا ہے ہمارے کو. مول صاحب ہماری جان پہ احسان کر رہا. نوجوان بچوں کی حفاظت کی کوشش کرو, یہ بچے گمراہ ہو رہے ہیں. اب نہیں معلوم, اللہ حفاظت کرے, یہ ویڈیو ریکارڈنگ جتنے بھی ہو گئے, اللہ نہ کرے ہمارے بچوں کے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو. لیکن ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا, محکمہ دیکھتا, پولیس دیکھتی, غور کرتا, سب چیزوں پہ فوکس رہتا. ہم سمجھ رہے ہیں میں ناچے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا, میں پولیس والے کے سامنے جا کے ڈرایا تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. سب چھوڑو, یہ ہمارا کام نہیں ہوتا. کل کیا کیا نہیں کرے سوچو. پینا باقی تھا شاید خالی, بغیر پیے یہ حال ہے. میں تو سمجھتا ہوں وائٹ نرام مان لیتے, ناچ رہے تھے شاید پورے گنجٹیاں. ارے اپنے میں نہیں ہے, آن پہ شیطان آیا, حال آئے جیسا ناچ رہا. کیا قوم ہے. اور پھر ایک صاحب میرے پاس ویڈیو بھیجے, میں دیکھا, ایک دوسرے کو بتایا تو سرکار کی محبت میں کر لے رہے ہیں. میں بولا رہے یما یما سرکار کی محبت میں آتا. حیدرآباد بولے تو فخر ہمارا, پوری دنیا میں جا کے بولے حیدرآباد تو ارے وہاں کے لوگ اچھے رہتے. یہ ہے کل کے بعد تو سوشل میڈیا کھولنا دل نہیں بنا. بہرحال اللہ حفاظت کرے. شکریہ آپ لوگ اتنی دیر صبر کر لیے, میرے کو برداشت کرے. آپ لوگوں کو اللہ اس کا ضرور اجر دے گا, کیونکہ میرا کوئی گھر کی باتیں نہیں سنایا آپ کو, قوم کی فکر میں بیٹھے تھے, آپ سن لیے. اللہ آپ اس کو پورا اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.